السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ نعوذ باللہ، عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک عمر ہی کر سکتا ہے۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ راستے میں ان سے ایک صاحب ملے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے، وہ تو تم کو بدلے میں قتل کر ڈالیں گے۔ عمر اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو چکا ہے، لا پہلے تجھی کو نمٹا دیتا ہوں۔ حضرت سعد نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا۔ یہ کہہ کر دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں حضرت خباب دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے بے حد غصے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کی آواز سے حضرت خباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے، لیکن وہ صحیفہ جلد بازی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے ان کے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق پر ہو تب۔ یہ سنتے ہی ان کی داڑھی کو پکڑ کر زمین پر گرایا اور خوب مارنے لگے۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ ان کا خون بہنے لگا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھیں۔ کہنے لگیں کہ عمر کیا ہم کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور ان کا غصہ بھی اس مار پیٹ سے کم ہو چکا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں گر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بے حد اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور بے غسل کو دینے کو تیار نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، جس کو پڑھ کر ان کی حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب باہر نکلے اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔